بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنارس کی قدیم شاہی جامع مسجد گیان واپی ہندوستان کی طول و عرض میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ جارحیت پسند و فرقہ پسند عناصر نے بابری مسجد شہید کر دینے کے بعد اب بنارس کے اس تاریخی جامع مسجد گیان واپی کے سلسلے میں اپنے مذموم اور ناپاک ارادوں کا اظہار اور مسلمانوں سے اس مسجد کو چھیننے کی کوشش میں شرپسندوں نے پوری طاقت لگا دی ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا فروغ دو کہ خود بھی اس کے جھوٹ ہونے میں شبہ ہونے لگے۔ اسی مقولہ کے مطابق شروع سے ہی جھوٹ کو برابر مشہور کیا جا رہا ہے کہ جامع مسجد گیان واپی مندر توڑ کر بنوائی گئی ہے۔ اس لیے جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تاریخی شواہد کے بنیاد پر مسجد کی تاریخی حیثیت، اسی ضمن میں دوسری ضروری باتوں کو بھی لوگوں میں عام کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ گیان واپی مسجد ہی کا نام ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ حقیقت میں یہ مسجد جہاں واقع ہے اس محلے کا نام گیان واپی ہے، اور اسی مناسبت سے یہ گیان واپی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ گیان کے معنی عقل و علم اور واپی کے معنی باولی کے ہیں۔ اس مسجد کو کب اور کس نے بنوایا؟ تاریخی اعتبار سے یقینی طور پر تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس مسجد کا اصل بانی کون ہے اور اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا۔ البتہ مغلیہ سلطنت کے ایک بادشاہ جلال الدین محمد اکبر، جن کا دور حکومت 1556 عیسوی سے 1605 عیسوی تک ہے، اس دور میں بھی یہ جامع مسجد موجود تھی اور اس میں باضابطہ نمازیں ادا کی جاتی رہیں۔ اس مسجد کی بنیاد کے متعلق ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ سلطان ابراہیم شاہ مشرقی جونپور کے صدر الصدر اور ان کے ایک متمول شاگرد شیخ سلیمان محدث نے 9ویں صدی ہجری میں عالمگیر بادشاہ کے جد امجد ہمایوں بادشاہ کے عالم وجود میں آنے کے بہت پہلے بنوائی ہے۔ یہاں ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ مسلم بادشاہ خصوصاً اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر مندر توڑنے کا الزام لگانا تو ایک فیشن بن چکا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس مسجد کا سنگ بنیاد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے عہد حکومت میں رکھا گیا اور اس کے اصل بانی بھی وہی ہیں، جبکہ اس مسجد کا مختلف حوالے سے اکبر کے دور حکومت میں موجود ہونا ثابت کیا جا چکا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اسلام میں مسجد قائم کرنے کے جو اصول ہیں، صاف اور واضح طور پر یہ بھی اصول ہے کہ کسی مقبوضہ زمین یا کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو مسمار کر کے توڑ کے اس پر مسجد کی تعمیر ناجائز اور حرام ہے، اور اسے قطعی طور پر مسجدیت کا درجہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے باوجود ہندوستان کی بہت ساری مسجدوں کو تنازع کے دائرے میں لانے کی کوشش ہوتی رہتی ہے۔ حالانکہ مندر توڑ کر مسجد بنائے جانے کی تردید نہ صرف مسلمان بلکہ کچھ حقیقت پسند غیر بھی برملا کہتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے اس مسجد کا وشوناتھ مندر کی جگہ ہونا ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ بابو شری کرشن ورما کے الفاظ ہیں، اگر یہ مسجد قدیم وشوناتھ مندر کی جگہ پر ہے تو کاشی کھنڈ کتاب سچی نہیں ہے، اور اگر کاشی کھنڈ کتاب معتبر ہے تو جامع مسجد وشوناتھ جی کے مندر کی جگہ پر نہیں ہے۔ انگریزوں نے لڑاؤ حکومت کرو کی پالیسی کے تحت اس طرز عمل کو منصوبہ بند طریقے سے ہوا دی۔ برطانوی ہند میں تاریخ کی جو بھی کتابیں لکھی گئیں ان میں اتنا زہر بھر دیا گیا کہ مسلم بادشاہوں کی کردار کشی کے ساتھ مساجد کے بارے میں بھی تنازعات پیدا ہوتے رہے۔ یہ من گھڑت بات کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد گیان واپی کو وشوناتھ جی کے مندر کو توڑ کر بنایا ہے، اور سب سے زیادہ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ ریاست اتر پردیش کے محکمہ سیاحت نے
باہر سے آنے والے سیاحوں کے لیے جو کتابچہ شائع کرایا اس میں بھی یہی جھوٹ موجود ہے۔ اسی الزام کی بنیاد پر بابری مسجد کا جو حشر ہوا وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں، عام طور سے ایک بات لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جامع مسجد گیان واپی کے ائمہ و خطبہ کو حکومت کی طرف سے تنخواہ دی جاتی ہے اور دوسری ضرورتیں بھی پوری کی جاتی ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کے سب افواہ ہیں۔ میرا آپ سبھی کو یہی پیغام ہے کہ خدا کے واسطے اپنی مسجدوں کو آباد کرو اور دعا کرو کہ ملک کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے جائے اور ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں۔